السلام علیکم۔ موسم کی تبدیلی کے ساتھ بچوں میں لوز موشنز، ڈائریا بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے۔ آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر کو بھی چیک کرواتے ہیں، دوائی بھی دیتے ہیں، لیکن بچہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ ہوتا یہ ہے کہ کچھ ایسے کام ہیں جو آپ نے نہیں کرنے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جب آپ کے بچے کو لوز موشنز ہو، ڈائریا ہو، تو 8 ایسے کام، 8 ایسی غلطیاں جو آپ نے بالکل نہیں کرنی تاکہ آپ کا بچہ مکمل طور پر اور جلدی ٹھیک ہو جائے۔ اسپرائٹ کولڈ ڈرنکس اکثر دیکھا گیا ہے کہ پیرنٹس 7 اپ اسپرائٹ میں پانی ملا کر بچے کو دیتے ہیں۔ آپ نے بالکل نہیں کرنا، اس سے بچے کی نمکیات پوری نہیں ہوتی، الٹا پیٹ میں گیس اور ہائی شوگرز کی وجہ سے پیٹ مزید خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے اپنے بچے کو صرف لو اسمولر ORS دینا ہے، یعنی نمکول کا پانی دینا ہے۔ خود سے ہی اینٹی بایوٹک دے دینا۔ دیکھیں، بچوں میں ڈائریا، لوز موشن زیادہ تر وائرل انفیکشنز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس میں اینٹی بایوٹک کا کوئی رول نہیں ہے، کوئی کردار نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ خود سے اینٹی بایوٹک دینا شروع کر دیتے ہیں، جس سے بچے کا نہ صرف پیٹ مزید خراب ہوتا ہے، بلکہ جب اصل میں اس کو اینٹی بایوٹک کی ضرورت پڑتی ہے تو کوئی دوائی اس پر اثر نہیں کرتی۔ اس لیے آپ نے ہمیشہ ڈاکٹر کے مشورے سے چلنا ہے۔ صرف کچھ ایسی علامات ہیں جس میں ہم اینٹی بایوٹک دیتے ہیں، ورنہ ڈائریا، لوز موشنز میں اینٹی بایوٹک دینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ پخانہ روکنے والی دوائی دینا۔ پیرنٹس کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ایسی دوائی دی جائے جس سے لوز موشنز بالکل رک جائیں۔ ہمارے پاس ایمرجنسی میں اکثر ایسے بچے آتے ہیں جن کا پیٹ پھولا ہوا ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ چھوٹے بچوں کو موشن روکنے والی دوائی دیتے ہیں تو جراثیم پیٹ کے اندر رہ جاتے ہیں اور پورے جسم میں پھیل جاتے ہیں۔ ایسے بچوں کی حالت انتہائی سیریس ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، بچہ جتنا چھوٹا ہوتا ہے، ہم کبھی بھی لوز موشنز روکنے والی دوائی نہیں دیتے، اور نہ ہی آپ نے ایسی دوائی خود سے دینی ہے۔ بچوں کو جوس پلانا، گلوکوز والا پانی پلانا۔ جب بھی بچوں کو لوز موشن ہو تو جوسز، میٹھے شربت، گلوکوز والا پانی آپ نے ہرگز نہیں پلانا۔ ہوتا یہ ہے کہ جتنی آپ میٹھی اور ہائی شوگر ڈرنکس دیں گے، بچوں کو آسموٹک ڈائریا ہوتا ہے، لوز موشنز بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے جوسز نہیں دینے اور نہ ہی گلوکوز والا پانی دینا ہے۔ اپنے بچے کو صرف لو اسمولر ORS دیں، نمکول کا پانی دیں۔ مارکیٹ میں مختلف فلیورز اور ذائقے کے نمکول والا پانی ملتا ہے۔ یہ ساشے کی فارم میں بھی ملتا ہے اور بوٹل کی فارم میں بھی ملتا ہے۔ آپ اپنے بچے کی ٹیسٹ کے مطابق اس کو لو اسمولر ORS دیں۔ فرائی فروٹ، پروسیس فوڈ، اسپائسی فوڈ دینا۔ ایسی خوراک جو پیٹ پر بہت بھاری ہو، معدے پر بوجھ ڈالتی ہو، اس سے بچے کو بہت وامٹنگ ہوتی ہے۔ اس لیے جب آپ کے بچے کو لوز موشنز ہوں تو آپ نے ہلکی غذا دینی ہے جو جلدی سے ہضم ہو۔ آپ نے فرائیڈ چپس، فرائی فوڈ اور اسپائسی فوڈز نہیں دینے۔ اپنے بچے کو دہی، کیلا، کھچڑی زیادہ سے زیادہ دیں۔ جب آپ کے بچے کو لوز موشنز ہوں تو کچی سخت سبزیاں اور سخت فروٹ آپ نے نہیں دینے۔ جب بھی بچے کو لوز موشنز ہوں تو ایسی چیزیں ہضم کرنا مشکل ہو جاتی ہیں۔ ایسی سخت سبزیاں اور فروٹ جو بچے کے ہاضمے پر بوجھ ڈالیں آپ نے بالکل نہیں دینی، کیونکہ یہ جوں کہ توں پکانے کے راستے باہر آ جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچے کو آپ کیلا دے سکتے ہیں، سیب دے سکتے ہیں، نرم غذا دیں۔ جو بیبیز 6 ماہ سے چھوٹے ہیں ان میں تو آپ دودھ جاری رکھیں، لیکن جو بچے 6 ماہ سے بڑے ہیں ان کو نمکول ORS کا پانی دیں، سالڈز، نرم غذا دیں۔ دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی اشیاء کم کریں، خاص طور پر اگر نیپی ایریا پر ریش بھی بن رہا ہو، کیونکہ لوز موشنز کے ساتھ لیکٹوز انٹالرنس کا مسئلہ آ جاتا ہے، جس سے بچہ دودھ صحیح طرح ہضم نہیں کرتا بلکہ تیزابیت بڑھ جاتی ہے۔ آپ اپنے بچے کو دہی لازمی دیں، کیونکہ دہی میں پرو بایوٹک شامل ہے۔ کچھ گھروں میں چائے، دودھ پتی، کافی وغیرہ بہت دی جاتی ہے۔ آپ نے اپنے بچے کو چائے، دودھ پتی بالکل نہیں دینی۔ اس سے نہ صرف آپ کے بچے کا معدہ خراب ہوتا ہے، تیزابیت بڑھتی ہے، اس کی ہڈیاں بھی کمزور ہوتی ہیں، بچے میں خون کی کمی بھی ہوتی ہے، اور اگر آپ کے بچے کو لوز موشنز ہیں تو پیٹ پہلے سے زیادہ خراب ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے دودھ پتی چائے اپنے بچے کو ویسے بھی نہیں دینی۔ ہمیشہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے چلیں۔ اگر آپ کے بچے کو لوز موشنز ہیں تو اس کو نرم غذا دیں، دہی دیں، کیلا، کھچڑی زیادہ سے زیادہ دیں، لو اسمولر ORS دیں، زنک کا سرپ دیں، پرو بایوٹک دیں اور صفائی کا خیال رکھیں۔ اور اینٹی بایوٹک تو آپ نے بالکل بھی خود سے نہیں دینی۔ ہر مسئلے کا حل اینٹی بایوٹک نہیں ہے۔ اپنے اور اپنے بچے کا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔